إن الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. وعن شداد بن اوس رضی اللہ تعالی عنہ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم: سید الاستغفار ان یقول اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک وانا علی عہدک ووعدک ما استطعت اعوذ بک من شر ما صنعت وابوء لک بنعمتک علی وابوء لک بذنبی فاغفر لی فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. من قال من النهار موقنا بها فمات من يومه قبل أن يمسي فهو من أهل الجنة، ومن قالها من الليل وهو موقن بها فمات قبل أن يصبح فهو أهل الجنة. رواه البخاری. محترم مکرم سامعین کرام، عزت مآب میری بہنوں اور بیٹیوں، جمعۃ المبارک کے خطبے کے اختتام پر میں نے یہ بات عرض کی تھی کہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے توفیق عطا فرمائی تو جس دعا کو نبی علیہ السلام نے سید الاستغفار فرمایا ہے، اس کے ترجمے اور اس کی تفہیم کی مختصراً کوشش کروں گا۔ تو اسی بنا پر میں نے وہ حدیث پاک کے الفاظ پڑھے ہیں، اور اس سے پہلے حضرت سیدنا نوح علیہ وعلی نبینا الصلاۃ والسلام کہ اس کی اس دعوت کا کے الفاظ بھی آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، جسے اللہ ذوالجلال والاکرام نے اپنے پاک کلام میں ذکر کیا ہے کہ انہوں نے اپنی قوم سے یہ بات کہی کہ اپنے رب سے استغفار کرو، بخشش مانگو۔ انہ کان غفارا، وہ ہمیشہ سے بخشنے والا ہے، یہ نہیں کہ اب بخشنے والا ہے، ہمیشہ سے بخشنے والا ہے، معافیاں دینے والا ہے، ہمیشہ سے رحمتیں کرنے والا ہے۔ بخشش مانگنے سے ہوگا کیا؟ فرمایا یرسل السماء علیکم مدرارا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہارے اوپر آسمان سے بارشیں نازل فرمائے، وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، اور تمہاری مدد کرے گا اولاد سے بھی اور مال سے، وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا،
اور تمہارے لیے اللہ تعالیٰ تمہیں باغ عطا فرمائے گا، باغات دے گا، بارشیں ہوں گی تو باغات لہلہائیں گے، نہریں جاری ہوں گی، فصلیں اللہ کے فضل و کرم سے سرسبز اور شاداب ہوں گی۔ یہ ہیں وہ حضرت نوح علیہ السلام کے الفاظ۔ او بھائی یہ رہنے دیں، او بھائی آپ کی توجہ سب اس کی طرف ہے، میری بات کی طرف بالکل توجہ نہیں، آپ بس میری بات کی توجہ کریں، چھوڑ دیں اس کو، یہ چھوڑ دیں۔ آپ کی تمام تر توجہ موبائل بنانے کے پر ہے، بات سننے پر نہیں ہے، اس کا کوئی فائدہ میں ایسے نہیں سمجھتا۔ اگر یہاں بیٹھ کے بات سمجھ نہیں آتی تو موبائلوں سے بعد میں کوئی سمجھ نہیں آتی۔ تو خیر، آج میں نے عرض کیا تھا، یاد ہوگا جن حضرات نے جمعہ پڑھا ہے یہاں، کہ پاکستان کو بحیثیت مجموعی اور پورے عالم اسلام کو بتمام و کمال اللہ سے معافی مانگنی چاہیے، اللہ سے توبہ کرنی چاہیے۔ پاکستان کے معروضی حالات اس قسم کے ہیں کہ سرحدوں پر جو خطرات امڑ رہے ہیں اور جس طرح دشمن اس کی جغرافیائی حدود کو تبدیل کرنے کے درپے ہے، اس سے بچنے کے لیے، اور دوسری طرف میڈیا پر یہ مسلسل خبریں آ رہی ہیں کہ اس سال سردیوں میں بارشیں کم ہوئی ہیں اور اس کا فصل ربیع پر بہت برا اثر پڑے گا، حتیٰ کہ دریائے سندھ پر بھی پانی برائے نام اس وقت، یہ خبریں بھی آ رہی ہیں، گویا ہمیں پانی سے بھی محروم کیا جا رہا ہے، اور یہ اللہ ذوالجلال والاکرام کی طرف سے ایک ناراضگی کا اظہار ہے۔ اس سے بچنے کا ایک ہی ذریعہ ہے، جو سبب حضرت نوح علیہ السلام نے بتلایا کہ اللہ سے معافی مانگو، اللہ سے توبہ کرو۔ اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ بارشیں بھی نازل فرمائے، اللہ ذوالجلال تمہارے مال میں بھی برکتیں فرمائے گا اور تمہیں اولاد سے بھی نوازے گا۔ حضرت سیدنا حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ، ان کے پاس کسی شخص نے اس بات کا شکوہ کیا، یہ ان سے التجا کی، شکوہ بھی کیا کہ یا حضرت صاحب مدت گزری ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عطا سے، اولاد سے، یعنی عطا سے کیا مطلب، اولاد سے میں محروم، دعا کیجئے یا کچھ بتلائیے کہ میں وہ پڑھوں اور اللہ ذوالجلال اولاد کی نعمت سے مجھے سرفراز فرمائے۔ تو حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے یہی حضرت نوح علیہ السلام کی دعا بتلائی، یہی آیات تلاوت، استغفروا ربکم انہ کان غفارا یرسل السماء علیکم مدرارا ویمددکم باموال وبنین ویجعل لکم انہارا وجنات ویجعل لکم انہارا۔ یہی کہا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے استغفار کرو، اللہ سے معافی مانگو، اللہ سے طلب کرو۔ تو یہی چیز حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے انہیں بتلائی۔ استغفار کے بہت سے کلمات ہیں حدیث شریف میں بھی اور قرآن مجید میں بھی، بلکہ حضرت آدم علیہ السلام، ہمارے ابا آدم علیہ السلام کے سے لے کے
سید الاولین والآخرین حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک تمام انبیاء کرام علیہ السلام کی دعاؤں میں استغفار اور توبہ کا ذکر قرآن مجید میں بھی، اور نبی علیہ السلام کی دعاؤں کا استغفار کا ذکر احادیث میں موجود ہے۔ ان تمام دعاؤں کا تذکرہ تو مطلوب نہیں ہے، کیونکہ اس سے تو بات بہت طویل ہو جائے گی۔ میں اختصاراً وہ اپنی بات کو پورا کرنے کے لیے اس سید الاستغفار، جس کے الفاظ کو نبی علیہ السلام نے سید الاستغفار کہا ہے کہ تمام استغفار کے الفاظ کے سید سردار الفاظ ہیں۔ اس سے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اس استغفار کی کیا اہمیت ہے، اور اس اہمیت کے بارے میں خود آپ نے یہ وضاحت بھی فرما دی کہ جو آدمی صبح صدق دل سے یہ کلمات پڑھ لیتا ہے، یہ دعا پڑھ لیتا ہے، شام تک اگر وہ اس دنیا سے چلا جاتا ہے تو اللہ اس کو جنت عطا فرما دے، اور اگر رات کے وقت وہ اس دعا کو پڑھتا ہے یقین کے ساتھ اور صدق دل کے ساتھ، صبح ہونے سے پہلے بالفرض وہ اس دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے تو اللہ ذوالجلال اسے جنت عطا فرمائے۔ یہ ہے اس سید الاستغفار کی برکت، جس کی وضاحت خود نبی علیہ السلام نے اسی دعا کے اختتام پر فرما دی۔ اب آئیے اس کے الفاظ کیا ہے۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ وہ یہ کہے: اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی، اے میرے اللہ، اللہم اس کے مطلب ہے یا اللہ، اللہم کے معنی ہے یا اللہ، لیکن اس میں ایک اور بھی معنوی وسعت پائی جاتی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، کہ علماء نے لکھا ہے کہ یہ میم جو ہے نا، میم یہ شفہی الفاظ میں سے ہے جو جمع کے پر دلالت کرتا ہے۔ جس طرح کہ ہم کہتے ہیں انتا عربی زبان میں انتا تو، لیکن انتم میم ساتھ ملا دیا تو یہ جمع کے لیے آ گیا، تم، یا جس طرح ہوا ضمیر ہے وہ میم ساتھ لگا دیا ہم بن گیا، جمع کے صیغہ آ گیا۔ اسی طرح ایاکا ہے واحد کے لیے آپ، لیکن ایاکم جب کہا تو یہ جمع کے لیے استعمال ہوا۔ گویا کیا مطلب؟ خلاصہ یہ نکلا کہ اللہم سے یہ مطلب ہے کہ ہم اللہ کے ان تمام اسماء کے واسطے سے دعا کرتے ہیں جتنے اللہ ذوالجلال والاکرام کے اسماء مبارکہ ہیں، صرف یا اللہ نہیں، یعنی اللہم کے معنی صرف یا اللہ نہیں، بلکہ اللہ کے وہ تمام اسماء حسنہ مراد ہیں اس کلمے میں جو اللہ ذوالجلال والاکرام کے ہیں۔ یہ جو 99 نام مشہور ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے، جامع ترمذی کی روایت میں یہ 99 نام ہی صرف اللہ ذوالجلال کے نہیں ہیں، اللہ ذوالجلال کے بہت سے نام ہیں، اور پتہ نہیں ہے کہ اللہ ذوالجلال نے اپنی کس کس مخلوق کو کس کس زبان میں کون کون سے الفاظ میں ذکر کرنے کا اللہ نے الہام فرمایا ہے، یہ اللہ ہی جانتا ہے۔ حیوانات ہو، جنات ہو، انسان ہو، شجر ہو، حجر ہو، جتنے بھی مخلوق ہیں سب اللہ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ،
ہر چیز اللہ ذو الجلال والاکرام کی تسبیح کہہ رہی ہے. کن کلمات سے؟ یہ اللہ بہتر جانتے. ہم تو کہتے ہیں نا سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، جس طرح نبی علیہ السلام نے ہمیں سکھایا ہے. ان کی تسبیح کیا ہے؟ تسبیح تو کہتے ہیں، تسبیح کہتے ہیں، اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں، لیکن اللہ فرماتے ہیں وَلَٰكِن لَا تَفْقَهُونَ، لیکن تمہیں سمجھ نہیں ہے کہ وہ کلمات کیا کہتے ہیں. نبی علیہ السلام کی ایک دعا بھی ہے، اللہم انی اسألک بکل اسم ہوا سمیت بہ نفسک. اے اللہ میں تیرے ان تمام ناموں سے کے واسطے سے آپ سے سوال کرتا ہوں جتنے تیرے نام ہیں، جتنے تیرے نام ہیں، اور انزلت بہ فی کتابک، یا ان کتاب اپنے ناموں کا ذکر آپ نے اپنی کتابوں میں کیا ہے، اور علمتہ احدا من خلقک، یا کسی مخلوق میں سے کسی مخلوق کو آپ نے ان ناموں کی تعلیم دی، اور استأثرت بہ فی علم الغیب عندک، اور ان ناموں سے جن ناموں کا ابھی تک آپ نے کسی کو خبر ہی نہیں دی، ان ناموں کو آپ ہی جانتے ہیں کہ تیرے مولا نام کون کون سے، تیری صفتیں کتنی کتنی کون کون سی. تو یہ حدیث بتلاتی ہے کہ اللہ ذو الجلال والاکرام کے بہت سے اسماء مبارکہ ہیں. تو گویا اللہم سے کیا مطلب ہے کہ یا اللہ ہم تیرے تمام اسماء حسنہ کے واسطے سے آپ سے دعا کرتے ہیں. اور دعا کیا ہے؟ انت ربی، پہلے یہ اقرار ہے کہ تو میرا رب ہے، تو میرا پالنے والا ہے، تو مجھے پروان چڑھانے والا ہے. رب کے معنی مالک بھی ہے، رب کے معنی خالق بھی ہے، رب کے معنی ہے بتدریج پروان چڑھانے والا. اب یہ تدریج کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ شکم مادر سے. شکم مادر سے شروع ہو کے جوانی تک، اور جوانی کے سے لے کے بڑھاپے تک، تمام ادوار میں یہ رب اپنی مخلوق کو یا ہمیں ہمارے احوال کے مطابق اور ضرورت کے مطابق ہر چیز مہیا کیے جا رہا ہے. یہ ہے رب. تو الاقرار کیا ہے؟ انت ربی، یا اللہ تو ہی میری پرورش کرنے والا ہے، تو ہی مجھے پروان چڑھانے والا ہے، تو ہی مجھے پیدا کرنے والا ہے، تو ہی مجھے ساری نعمتیں دینے والا ہے. ماں مجھے پیٹ میں تھا تب بھی، گود میں آیا تب بھی، کچھ چلنے لگا تب بھی، جوانی آئی تب بھی، بڑھاپا آیا تب بھی. تو میرا ہی رب. اللہ اکبر کبیرہ. انت ربی، تو میرا رب ہے. اللہ اکبر. حدیث کے لفظ ہے اللہ اللہ ربی لا اشرک بہ شیئا. مشکل اوقات میں نبی علیہ السلام یہ دعا مانگتے تھے، اللہ اللہ ربی لا اشرک بہ شیئا. میرا اللہ اللہ رب ہے، میرا اللہ اللہ رب ہے، لا اشرک بہ شیئا، میں اس کے ساتھ کسی کو بھی شریک نہیں بناتا. حدیث میں آتا ہے کہ مشکل الفاظ، مشکلات میں، مسائل میں جس وقت گھرے ہوتے تو نبی علیہ السلام یہ کلمات بھی پڑھتے. گویا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ربوبیت کا اس طرح اعتراف ہے. اللہ اکبر کبیرہ. اور یہاں یہ بھی دیکھیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سب سے پہلے یہ بات ارشاد فرمائی ہے، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم. لوگوں عبادت کرو اپنے رب کی. یہاں جب یہ کہتا ہے انت ربی، تو کیا مطلب ہے کہ تو میرا معبود بھی ہے.
بات سمجھیں؟ اسی لیے آگے کیا ہے، لا الہ الا انت، تیرے علاوہ میرا کوئی معبود نہیں، تو ہی میرا معبود ہے، تیری ہی میں عبادت کرتا ہوں، اور تیرے علاوہ جتنے بھی ہیں وہ سب باطل ہیں، کل ما سواہ باطل، تیرے علاوہ جتنے معبود ہیں وہ سب باطل ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب یہی بات کہی لا الہ الا اللہ، تو یہی بات ناگوار گزری تھی ان لوگوں کو، بلکہ ہر دور میں انبیاء کرام علیہ السلام کی یہ دعوت سننے والوں کو ناگوار گزرتی تھی۔ اجعل الآلہۃ الہا واحدا، کیا سارے معبودوں کو ایک ہی معبود بنا لیا؟ لیکن یہ اللہ سے استغفار کرتا ہوا پہلے صدق دل سے اقرار کرتا ہے کہ اللہ تو ہی میرا پروان چڑھانے والا ہے، اور تو ہی عبادت کے لائق، تیرے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، پیدا کرنے والا نہیں ہے، مالک نہیں ہے، پروان چڑھانے والا نہیں ہے، پرورش کرنے والا نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جو صفات ہیں قرآن مجید میں بہت تفسیر ہے اس کی، کہ اللہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا فرعون نے کہ تو جو کہتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اللہ کو رب مانو، اس رب کی کیا صفات ہے؟ موسیٰ علیہ السلام نے کیا جواب دیا؟ الذی خلقنی وہو یہدی، وہ اللہ جس نے مجھے پیدا کیا ہے اور مجھے ہدایت دی ہے، رہنمائی کی ہے میری، ہر مخلوق کی اللہ سبحانہ و تعالیٰ رہنمائی کرتا ہے، ہر مخلوق کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ الہام کرتا ہے، انسان کو ہی نہیں، چیونٹیوں کو بھی، اور چیونٹیوں کو بھی، شہد کی مکھیوں کو بھی، پرندوں کو بھی، جانوروں کو بھی، حتیٰ کہ وحشی جانوروں کو بھی، سب کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پیدا بھی کیا ہے، اور ان کی ضروریات کا سبق بھی اللہ نے دی ہے کہ تم نے ایسے شکار کرنا ہے، بچنے والوں کو بھی بتلایا تم نے ایسے بچنے کی کوشش کرنی ہے، دونوں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بتلا دیا۔ انسان کو بھی اس کی رہنمائی کے لیے اللہ ذو الجلال والاکرام نے یہ عقل عطا فرمائی، پھر عقل کے ساتھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انبیاء کو بھیجا، اور انبیاء کے ساتھ اللہ ذو الجلال والاکرام نے اپنی کتابوں کو نازل کی، انسان کی رہنمائی کے لیے، اور اس کی وہ غلطیوں سے، خطاؤں سے، گناہوں سے، نافرمانیوں سے بچانے کے لیے اللہ ذو الجلال نے عقل بھی دی، فہم و بصیرت بھی عطا فرمائی، اللہ نے اپنا کلام بھی نازل کیا، قرآن کتاب بھی نازل فرمائی، اور اپنے انبیاء کرام علیہ السلام کو بھی ہماری رہنمائی کے لیے بھیجا۔ یہ ہے ہمارا رب، جس کے بارے میں ہم اقرار کرتے ہیں کہ انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک، تو نے مجھے پیدا کیا، میرا پیدا کرنے والا، مجھے پیدا کرنے والا تیرے علاوہ اور کوئی نہیں، تیرے علاوہ مجھے پیدا کرنے والا، بلکہ کسی کو کوئی پیدا کرنے والا اللہ کے علاوہ اور کوئی نہیں ہے۔ خلقتنی، تو نے مجھے پیدا کیا، وانا عبدک، اور میں تیرا بندہ ہوں، میں تیرا غلام ہوں، میں چاکر ہوں، میں عبد ہوں۔ اللہ اکبر کبیرہ، حدیث میں آتا ہے جبرائیل امین نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس تشریف فرما کے بیٹھے تھے، آپ کی خدمت میں حاضر تھے، کہ اچانک ایک فرشتہ آیا، اللہ نے بھیجا۔ جبرائیل علیہ السلام عرض کرتے ہیں حضور یہ فرشتہ پہلی بار زمین پر آیا اور اللہ نے اس کو بھیجا، اور اللہ ذو الجلال نے پیغام دے کے بھیجا اس کو کہ جاؤ میرے نبی سے پوچھو وہ کیا بننا چاہتے ہیں، وہ کیا بننا چاہتے ہیں۔ رسول تو میں نے بنا دیا، بادشاہ بھی بنا دو،
رسول تو بنایا ہے، آپ کو بادشاہ بھی بنا دوں، یا آپ عبد بننا چاہتے ہیں، غلام بننا چاہتے ہیں میرا؟ نبی علیہ السلام نے حضرت جبرائیل کی طرف دیکھا، جبرائیل کی طرف سوالیہ انداز میں دیکھا، جبرائیل نے ہاتھ نیچا بھی کیا اور صاف زبان سے یہ بات بھی کہی، تواضع لرب، اللہ رب العزت کے لیے تواضع اختیار کر۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا میں تو اللہ کا بندہ بننا چاہتا ہوں، بادشاہ نہیں بننا چاہتا، میں اللہ کا بندہ رہنا چاہتا ہوں۔ بادشاہ حضرت داؤد علیہ السلام ہوئے نا، حضرت سلیمان علیہ السلام بادشاہ بھی تھے، رسول بھی تھے، داؤد علیہ السلام بادشاہ بھی تھے، رسول بھی تھے، بلکہ وہ تو ایسے رسول تھے حضرت سلیمان علیہ السلام کہ ان کی بادشاہت انسانوں پر ہی نہیں تھی، جنوں پر بھی تھی، حیوانوں پر بھی تھی، ہواؤں پر بھی ان کی بادشاہت تھی، حتیٰ کہ جانوروں، بڑے جانور تو بڑے ہیں نا، وہ کیڑی کی آواز بھی اللہ تعالیٰ ان کو سنا دیتا تھا۔ قرآن مجید میں سورۃ نمل میں ہے نا ساری تفصیل، کیڑی کی آواز بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ حضرت سلیمان کو سنا دیتے تھے، یعنی اتنی حسی قوت عطا فرما دی تھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام۔ باقی پرندے، چرندے، درندے، ان کی بولیاں بھی حضرت سلیمان علیہ السلام سمجھتے تھے، اور انہوں نے خود دعا کی تھی کہ یا اللہ مجھے ایسی بادشاہت عطا فرما کہ ایسی بادشاہت کسی کو نہ دے، اور وہ بادشاہ صرف سلیمان علیہ السلام کو ہے، کسی اور کو حاصل ہے نہیں۔ باقی انسانوں کے بادشاہ ہوئے ہیں، وہ انسانوں پر ہے، لیکن حیوانوں پر نہیں، جنوں پر نہیں، ہواؤں پر نہیں، درندوں پر، چرندوں پر، پرندوں پر نہیں، ان کی بادشاہت صرف انسانوں پر ہے۔ لیکن حضرت سلیمان علیہ السلام کی بادشاہت ایسی ہے کہ ساری مخلوق پر ان کی بادشاہت، اللہ اکبر کبیر۔ تو اس لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ پوچھا، آپ بادشاہ بننا چاہتے ہیں تو بنا دیتے ہیں، اگر سلیمان کو بنانے پہ قادر ہوں تو تمہیں بھی بنا دوں گا، یہ تو اللہ کا فیصلہ ہے، جو ہوگا ہو جائے گا۔ لیکن نبی علیہ السلام نے اس کو اپنے لیے پسند نہیں کیا، بلکہ ایک حدیث میں آتا ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا ان اللہ اتخذنی عبدا قبل ان یتخذنی رسولا، اللہ ذوالجلال والاکرام نے مجھے رسول بنانے سے پہلے مجھے پہلے اپنا بندہ بنایا۔ ہم کلمہ کیا پڑھتے ہیں؟ اشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ آپ ذرا یہ بھی توجہ کریں کہ جب کسی کے ساتھ چیلنج کی بات آتی ہے تو جسے مقابلے میں پیش کیا جاتا ہے اس کے اوصاف اعلیٰ سے اعلیٰ بیان کیے جاتے ہیں کہ آؤ اس کے مقابلے میں اس جیسا پیش کرو، کوئی اس کے اوصاف اعلیٰ سے اعلیٰ پیش کیے جاتے ہیں۔ انسان کا طریقہ عمل یہ ہے، لیکن اللہ ذو الجلال کا طریقہ کار کیا ہے؟ ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فاتوا بسورۃ من مثلہ، تمہیں اگر شک ہے ہمارے بندے پر اس قرآن مجید کے نازل ہونے کے بارے میں تو آؤ مقابلے میں آؤ، ایک سورت بھی بنا کے دکھا دو۔ لیکن لفظ کیا استعمال کیے؟ ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا، اور ایک بڑا شرف دیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے، اتنا بڑا شرف کہ وہ مخلوق میں فرشتوں کو کے علاوہ، چند فرشتوں کے علاوہ سب فرشتوں کو بھی نہیں، کسی نبی کو حاصل نہیں۔ وہ کیا ہے کہ اللہ ذو الجلال والاکرام نے نبی علیہ السلام کو معراج کا شرف عطا فرمایا، معراج کا شرف، اور وہ سدرۃ المنتہا تک پہنچایا۔
جس کے اوپر مخلوق نہیں ہے، صرف فرشتے ہیں حاملین عرش ہیں یا صفے باندھے ہوئے جو فرشتے ہیں وہ ہیں، باقی مخلوق ختم۔ اب آپ اس سدرۃ المنتہا کے اوپر ہیں تو گویا کیا ہے، ساری مخلوق آپ کے زیر پا ہے۔ بات سمجھے؟ تو ساری مخلوق گویا آپ کے زیر پا ہے، پاؤں کے نیچے ہے پوری مخلوق، جنت بھی، دوزخ بھی، پہلا آسمان بھی، دوسرا بھی، تیسرا بھی، چوتھا بھی، پہلا بھی، ساری زمین بھی، سب آپ کے زیر پا ہے۔ اتنا شرف بخشا اللہ ذو الجلال کو ہم کلامی کا شرف عطا فرمایا۔ جس طرح موسیٰ علیہ السلام سے کلام تھا، نبی علیہ السلام سے بھی کلام ہوا معراج میں، یہ شرف دیا۔ اتنا شرف عطا کرنے کے باوصف فرمایا تو اللہ نے کیا فرمایا؟ سبحان الذی اسرا بعبدہ، سبحان الذی اسرا بعبدہ۔ اللہ وہ پاک ہے ہر عیب سے، ہر نقص سے، ہر کمزوری سے، اس کے لیے یہ کوئی مشکل نہیں کہ اپنے ایک بندے کو ساری مخلوق سے اوپر لے جائے اور مخلوق کو اس کے زیر پا کر دے۔ اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں۔ کوئی انسان ایک پاؤں اٹھا کے دوسرا اٹھا نہیں سکتا، کوئی انسان پاؤں اٹھا کے دوسرا پاؤں اٹھا نہیں سکتا، لیکن میں نے تو اپنے نبی کو اٹھا کے سدرۃ المنتہا تک لے گیا اور ساری مخلوق کو آپ کے زیر پا کر دی۔ وہاں بھی اللہ ذو الجلال نے اپنے حبیب کا وصف کیا بیان کیا ہے؟ سبحان الذی اسرا بعبدہ۔ اور اسی کا اقرار نبی علیہ السلام کرتے بھی ہیں اور سکھلاتے بھی ہیں کہ یہ کہو انت خلقتنی وانا عبدک، تو میرا خالق ہے اور میں تیرا بندہ ہوں۔ وَأَنَا عَلَىٰ عَهْدِكَ وَوَعْدِكَ مَا اسْتَطَعْتُ، مولا کریم میں تیرے عہد پر قائم ہوں، تیرے وعدے پر قائم ہوں۔ مَا اسْتَطَعْتُ حسب استطاعت، میں اپنے وعدے پر قائم ہوں۔ یہ بات سمجھنے والی ہے۔ جب انسان مسلمان ہوتا ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتا ہے، تو وہ گویا اللہ سے ایک عہد کرتا ہے، ایک وعدہ کرتا ہے، ایک عہد کرتا ہے، ایک وعدہ کرتا ہے۔ وہ کیا؟ جس کا باقاعدہ عہد کیا لیا گیا بنی اسرائیل سے۔ سورۃ المائدہ میں اللہ ذو الجلال والاکرام نے ذکر کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے بنی اسرائیل سے کہ ہم نے بنی اسرائیل سے کیا کیا؟ وعدہ لیا۔ اور کس بات پر وعدہ لیا؟ وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمِيثَاقَهُ الَّذِي وَاثَقَكُم بِهِ إِذْ قُلْتُمْ سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا، إِذْ قُلْتُمْ سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا۔ میرے ساتھ کیا ہوا وعدہ یاد کرو، تم نے کہا تھا کہ ہم سنیں گے تیرا کلام اور اس کی اطاعت کریں گے، فرمانبرداری کریں گے۔ اللہ نے اس عہد کا بنی اسرائیل کو یاد دلایا ہے، اور لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والے کو گویا یہ عہد ہے اس کا کہ مولا کریم میں بھی تیرا پابند ہوں، تیرا حکم سنوں گا اور تیرے حکم کی اطاعت کروں گا۔ یہ جو سورۃ بقرہ کے اختتام پر دعائیہ کلمات ہیں، اس میں کیا ہے؟ کس بات کا آپ اقرار کرتے؟ سمعنا واطعنا، ہم نے سنا اور ہم اطاعت گزار ہیں، یہ ہے عہد۔ ہمیں اس کا شعور نہیں ہے کہ یا کلمہ پڑھ لیا تو سمعنا واطعنا کیا ہے؟ یہ بالکل اسی طرح ہے، اس کو سمجھے۔ ایک کی شادی ہوتی ہے، جوڑا جڑتا ہے، شادی ہوتے وقت مولوی صاحب کیا کہتے ہیں؟ فلاں کی بیٹی ان گواہوں کے موجودگی میں تمہارے نکاح میں دیتا ہوں، تمہیں قبول ہے؟
تو وہ کیا کہتا ہے؟ قبول ہے۔ اب یہ قبول کہنے کا کیا مطلب ہے؟ کیا یہ مطلب ہے کہ مجھے میری خواہشات کو پورا کرنے کے لیے میں اس کو قبول کرتا ہوں؟ نہیں، صرف اتنی بات نہیں، اب قبول کہنے سے اس پر فرض یہ ہے کہ اس کے کھانے کا انتظام بندوبست مرد کے ذمہ ہے، اس کی رہائش کا انتظام مرد کے ذمہ ہے، اس کے علاج معالجے کا ذمہ دار مرد ہے، اس کی ضروریات زندگی کا کفیل اب مرد ہے، اس کے والدین نہیں، والدین کے ذمہ کچھ نہیں، بیوی کے ذمہ کچھ نہیں، بیوی کے ذمہ یہ ہے کہ وہ گھر میں رہے اور گھر میں وقرنا فی بیوتکن، گھر میں رہے اور گھر میں اپنے خاوند کی خدمت اور خادمت کی عزت بڑھائے، اس کا فریضہ یہ ہے، اور خاوند کا فریضہ کیا ہے کہ وہ بیوی کے تمام ضروریات کی کفالت کرے، تمام ضروریات۔ آج جو ہر میز پر اور ہر کرسی پر اور ہر دفتر میں برابری کی سطح پر یہ تصور رچا دیا گیا ہے کہ جناب عورت کو ہر حق ملنا چاہیے، اسے ہر کرسی پہ بٹھانا چاہیے، ملازمت ملنی چاہیے۔ آپ کو شاید اس کا تجربہ نہ ہو، ہم سے مسائل پوچھنے والے آتے ہیں، اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں اتنے گھروں کی بربادی ہوتی ہے اسی مسئلے کی بنیاد پر، جس کے بارے میں ایک دو نہیں درجنوں مثالیں پیش کر سکتا ہوں۔ خاوند کرسی پہ بیٹھا ہے، برابر کی کرسی پر دوسری بیٹھی ہے، حالانکہ ان دونوں کا بیٹھنا جرم ہے، عند اللہ جرم ہے، لیکن حکومت کہتی ہے کہ بیٹھنا ہے۔ آزادی کا تقاضا یہ ہے، یہ پھر بیٹھتی ہی نہیں، وہ پہلی بیوی کے گھر میں بھی بیٹھ جاتی ہے۔ بات سمجھے؟ جو پہلی بیوی ہوتی ہے اس کی بجائے وہ یہ جا کے بیٹھ جاتی ہے جو کرسی پر بیٹھتی ہے، اور وہ گھر بربادی کا سبب بن جاتا ہے۔ یہ ہے کیفیت۔ جب یہ کہا گیا کہ یہ کمائے گی تو یہ خاوند کی تابعداری نہیں کرے گی، خاوند کی تابعداری جب کرے گی جب خاوند کے زیر دست ہوگی، لیکن دشمن نے اس کو خاوند کے زیر دست نہیں رہنے دیا۔ کیا کہا؟ تم اپنی مرضی۔ تو پھر اب لفظ سن رہے ہیں نا، میری مرضی سن رہے ہیں نا آپ، میرا جسم، میری مرضی، میری کمائی، میری منشا، نتیجہ کیا نکلا ہے؟ سوائے فساد کے، سوائے اخلاقی بربادی کے، سوائے بے حیائی کے، سوائے عیاشی کے، اور نکلا کیا ہے نتیجہ اس کا؟ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تو یہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پیارے پیغمبر نے جو دعا سکھائی ہے اس میں بھی یہی اشارات ہیں۔ جو عقد ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، جس طرح یہ کہنے سے کہ مجھے یہ قبول ہے، یہ ساری ذمہ داری خاوند کی سار پڑتی ہیں، اسی طرح جب لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہتا ہے تو پھر ما کان لمؤمن ولا مؤمنۃ اذا قضى الله ورسوله ان يكون لهم الخيرة من امره، پھر اس کے لیے جائز نہیں ہے کہ اللہ اور اللہ کے رسول کا فیصلہ ہو اور یہ منمانی کرے۔ لا الہ الا اللہ پڑھنے والا پھر اس کے لیے اس کی گنجائش نہیں ہے کہ وہ منمانی کرے، وہ اب اللہ اور اللہ کے رسول کا متبع اور فرما بردار بنے۔ اب یہ آزاد نہیں ہے، مردوں کی بھی تو آزادی ہے نا، جو چاہے کرے، لیکن مرد آزاد نہیں ہے، یہ اللہ کا غلام ہے۔ یہ کہتا ہے نا پہلے انا عبدک، میں تیرا بندہ ہوں، اطاعت گزار ہوں۔ جو غلام ہے وہ اپنے مالک کی نافرمانی کرتا ہے؟ کر سکتا ہے؟ نہ کر سکتا ہے نہ کرتا ہے۔
بلکہ مالک جو دے اس کو قبول کرنا پڑتا ہے۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ ان کے مواعظ میں ایک بات فرماتے ہیں، ایک مالک نے غلام خریدا اور غلام خریدنے کے بعد غلام سے کہا بھائی یہ میری حویلی ہے، یہ میری حویلی ہے، اس کے مختلف کمرے ہیں، کون سا کمرہ آپ دیکھ لو، چھاتی مار لو، کون سا کمرہ پسند ہے آپ وہاں رہا کریں۔ غلام کہتا ہے مالک میں غلام ہوں، مالک نہیں ہوں، میں غلام ہوں، غلام کو مالک جہاں بٹھائے گا وہ بیٹھے گا۔ اب میری پسندیدگی نہیں ہے کہ میں نے کس کمرے میں رہنا ہے، یہ فیصلہ آپ کا ہے کہ مجھے آپ نے کہاں رکھنا ہے۔ بات سمجھے یا نہیں سمجھے؟ غلام کہتا ہے کہ میرا کام یہ ہے کہ آپ جس کمرے میں رکھے میں وہاں رہوں گا، اب میرے اختیار میں یہ نہیں ہے کہ میں پسند کروں یہاں رہوں گا اور یہاں نہیں رہوں گا۔ یہ ہے عبدیت، یہ ہے غلامی۔ مالک پوچھتا ہے وہ کھانے پینے میں پرہیز تو نہیں؟ کیا کھایا کرو گے؟ جو پسند ہو جناب وہ تیار ہو جایا کرے گا، آپ میں بھی کھا لیا کروں گا، تم بھی کھا لیا کرو گے۔ تو غلام کہتا ہے حضرت صاحب عجیب سوال ہے آپ کا، عجیب سوال ہے، میں غلام ہوں مالک تو نہیں ہوں، غلام کو جیسا آپ کھلائیں گے وہ کھائے گا۔ سید کائنات حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جن کے بارے میں ابھی تک بتلا رہا تھا کہ آپ نے فرمایا میں بندہ رسول بننا چاہتا ہوں، بادشاہ رسول نہیں بننا چاہتا۔ وہی فرماتے ہیں انما انا عبد اجلس کما یجلس العبد وآکل کما یاکل العبد، میں بندہ ہوں، اپنے رب کا غلام ہوں، میں اس طرح بیٹھتا ہوں جس طرح غلام بیٹھتا ہے، میں اس طرح کھاتا ہوں جس طرح غلام کھاتا ہے۔ یہ ہے غلام، یہ ہے عبد۔ تو بھائی جب لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتا ہے تو وہ اللہ سے ایک عہد کرتا ہے، ایک اقرار کرتا ہے کہ میں سنوں گا، اطاعت کروں گا، یہ میرا فریضہ ہے۔ اب لا الہ الا اللہ پڑھنے کے بعد اگر وہ یہ نہیں کرتا تو پھر اس کا نتیجہ الٹ نکلتا ہے۔ سورۃ ملک پڑھ کے دیکھے، جہنمی کہیں گے، جہنم میں جائیں گے اور کہیں گے وہ لو کنا نسمع نعقل ما کنا فی اصحاب السعیر، اگر ہم سنتے، اللہ کا کلام سنتے، اللہ کے نبی کا فرمان سنتے تو آج ہم جہنم میں نہ جاتے۔ یہ اسی عہد کی خلاف ورزی ہے۔ اور اللہ کا رسول بھی کہے گا وقال الرسول یا قوم ان قومی ھذا اتخذوا ھذا القرآن مہجورا، اللہ بھی کا رسول بھی کہے گا کہ اس میری قوم نے میرا کلمہ پڑھ کے، میرا نام لے کے، میرے ہم نوا بن کے انہوں نے تیرے پاک کلام کو چھوڑ دیا، پرواہ نہیں کی۔ اللہ کے رسول اگر مدعی بن جائے تو پھر کیا فیصلہ ہے؟ اللہ اکبر کبیرہ، سوچ لے پھر فیصلہ کس کے حق میں ہوگا؟ اور جس کی مخالفت اللہ کے رسول کر دے شفاعت کی بجائے، سفارش کی بجائے، شفاعت کے بجائے اللہ کے رسول فرما دے کہ یہ تو مجرم ہے، اس نے تو بات سنی ہی نہیں، اس نے تو قرآن پڑھا ہی نہیں، اس نے تو قرآن سمجھا ہی نہیں، اس نے تو قرآن پر عمل کیا ہی نہیں۔ اگر اللہ کے رسول کھڑے ہو کے رب کے دربار میں یہ دعویٰ دائر کر دیں، بتلاؤ بچنے کی کوئی سبیل ہے؟ کوئی انسان بچ جائے گا اللہ کے عذاب سے؟ نہیں بچ سکے۔ اس لیے یہ جو کہتے ہیں نا وانا علی عہدک و وعدک ما استطعت، تو ایسے نہیں کہتا یا اللہ میں تیرے وعدے پر ہوں، تیرے عہد پر قائم ہوں، حسب استطاعت، حسب استطاعت۔ اور یہ حسب استطاعت خود نبی علیہ السلام نے فرمایا اذا امرتکم بشیء فاتوا بہ ما استطعتم،
اذا امرتکم بشیء فاتوا بہ ما استطعتم، اگر کسی چیز کا میں حکم دوں تو حسب استطاعت اس پر عمل کرو، وَإِذَا نَهَيْتُكُمْ عَنْ شَيْءٍ فَانْتَهُوا، اور جس چیز سے روک دوں اس سے رک جاؤ۔ حکم میں استطاعت ہے، آپ وضو نہیں کر سکتے تیمم کر لیں، کھڑے ہو کے نہیں پڑھ سکتے نماز بیٹھ کے پڑھ لیں، اور بیٹھ کے بھی نہیں پڑھ سکتے تو لیٹ کے پڑھ لیں، بیت اللہ کی طرف منہ کر کے اشارے کر لیں، لیکن معافی نہیں ہے، یہ ہے مستطاعت۔ اسی کا یہ اقرار کرتا ہے کہ انا علی عہدک ووعدک ما استطعت۔ آگے کیا ہے؟ اعوذ بک من شر ما صنعت، اللہ اکبر کبیرہ، یا اللہ جو کچھ میں نے کیا ہے، جتنے گناہ کیے ہیں، جتنے نافرمانیاں کی ہیں، یا اللہ اس کے شر سے میں تیری پناہ چاہتا ہوں۔ اللہ ذو الجلال نے کیا فرمایا؟ بہت سی جگہ اللہ نے یہ بات فرمائی۔ اللہ فرماتے ہیں وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِظُلْمِهِمْ مَا تَرَكَ عَلَىٰ مَا تَرَكَ، اگر زمین پر جو ہو رہا ہے، انسان جو کر رہا ہے، اس کا وبال اس پر مواخذہ شروع کر دوں تو پھر اس کے نتیجے میں انسان ہی تباہ نہ ہو، کوئی زمین پر چلنے والا جانور بھی نہ بچے۔ انسان اتنا جرم کرتا ہے، انسان اتنا گناہ کرتا ہے، انسان اتنی نافرمانیاں کرتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں اگر میں مواخذہ کروں تو انسان کیا، حیوانات بھی نہ بچے۔ حدیث میں آتا ہے اللہ اکبر کبیرہ، یہ دلوں میں بسنے والی چیونٹیاں جب بارش رکتی ہے تو انسانوں کے لیے یہ بھی بد دعائیں کرتی ہیں، تمہارا بیڑا غرق ہو، تمہارے گناہوں کی وجہ سے بارش نہیں برس رہی، اور ہم بھی پانی سے محروم ہیں۔ یہی چیونٹی ہے، نبی علیہ حضرت عمر فاروق جا رہے ہیں، صحابی اللہ کے نبی جا رہے ہیں، یہ چیونٹی کمر لگائی ہوئی، پتلے پتلے پاؤں اٹھائی ہوئی، اللہم انی خلق من خلقک ولیس بنا غنى عن سقیاک، اللہم انی خلق من خلقک، یا اللہ ہم بھی تیری مخلوق ہیں اور تیرے برسائے ہوئے پانی سے ہم بے نیاز نہیں ہیں۔ اللہ کے نبی نے کہا واپس آ جاؤ، اللہ نے کیڑی کی دعا قبول کر لی ہے، بارش ہو جائے گی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو یہ کیڑیاں ہمارے لیے بد دعا کرتی ہے جب بارشیں نہیں برستی، بے وقت بارشیں ہوتی ہیں، اگر ہوتی ہیں اول تو ہو نہیں رہی جیسے ہمارے ملک میں اس وقت صورت بنی ہوئی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو کیا عرض کرتا ہے اللہ سے؟ کہتا ہے اعوذ بک من شر ما صنعت، جو میں کر رہا ہوں اس کا جو شر ہے، اس کا جو نتیجہ ہے، اس کی جو پکڑ ہے، اس کا جو عذاب ہے، یا اللہ میں اس سے پناہ مانگتا ہوں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ، بڑی تفصیل ہے اس جملے میں۔ ایک ہی شر، سورۃ مریم پڑھے کبھی، اس کا آخری رکوع حدیث شریف میں بھی آتا ہے، قرآن مجید میں بھی آتا ہے۔ اللہ ذو الجلال فرماتے ہیں ان ابن آدم یسبنی، اور آدم کا بیٹا ہو کے مجھے گالیاں دیتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں مجھ جیسا، مجھ سے بڑا کوئی صبر کرنے والا نہیں۔ اللہ، مجھ سے بڑا صابر کوئی نہیں ہے۔ میں قادر قدیر ہوں اور آدم کے بیٹے کی گالیاں بھی سنتا ہوں۔ کوئی کسی کے باپ کو یا ماں کو گالی دے کے دکھائے تو صحیح نا، ان کا جواب پتھر سے آتا ہے یا نہیں آتا؟ ایک چپیڑ کی بجائے دو پڑتی ہے یا نہیں پڑتی؟ لیکن اللہ کیا فرماتے ہیں کہ مجھ سے بڑا صابر کوئی نہیں، میں گالیاں سنتا ہوں، اور کس سے سنتا ہوں؟ آدم کے بیٹے سے سنتا ہوں، لیکن صبر کرتا ہوں۔ اللہ فرماتے ہیں اور اگر اس کے اسی جملے پر
میں مواخذہ کرو، نہ زمین رہے، نہ آسمان رہے، نہ پہاڑ رہے، ہر چیز ریزہ ریزہ ہو کے رہے۔ اللہ اکبر، ایک جملے پر جس پر پوری عیسائیت کی بنیاد ہے، پوری عیسائیت کی بنیاد ہے اس عقیدے پر کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، لیکن اللہ ذو الجلال فرماتے ہیں یہ مجھے گالیاں دیتا ہے بدمعاش، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ شر، اس شر سے ہمیں بچا یا اللہ، ہمارے اپنے گناہوں کے شر سے بھی اور دوسرے لوگوں کے گناہوں کے شر سے بھی ہمیں بچا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ابو لک بنعمتک علیہ وابو بذنبی، یا اللہ تیری جتنی نعمتیں ہیں میں اس کا اقرار کرتا ہوں اور اپنے گناہوں کا بھی اعتراف کرتا ہوں، اقرار کرتا ہوں۔ وما بکم من نعمت فمن اللہ، جو بھی نعمت ہے تمہیں ملتی ہے وہ اللہ کی طرف سے ملتی ہے، وہ نعمت ظاہری ہو یا باطنی ہو، وہ نعمت ظاہری ہو یا باطنی ہو۔ باطنی نعمت سے مراد دین ہے، دین ہے، اور دین سے سارے متعلقات باطنی معاملات ہیں، اور ظاہری سے مراد انسان کو مال، اولاد، عزت، آبرو، یہ ساری نعمتیں کون دیتا ہے؟ اللہ دیتا ہے۔ وما بنعمت، کوئی بھی نعمت نہیں ہے مگر وہ دینے والا کون ہے؟ اللہ۔ اور یہ اس دعا میں، سید الاستغفار میں، اس حقیقت کا وہ پہلے اقرار کرتا ہے کہ میں تیرا بندہ ہوں، ساری نعمتیں میرے اوپر تیری طرف سے، میرا تو کچھ بھی نہیں، میرا تو کچھ بھی نہیں۔ اگر میرے پاس مال ہے تو تیرا دیا ہوا، اولاد ہے تو تیری دی ہوئی، دین ہے تو تیرا دیا ہوا، عبادت ہے تو تیری توفیق سے، تیرے گھر میں آتا ہوں تو تیری توفیق سے، میرا کچھ نہیں، میرا اپنا تو کچھ نہیں، تیری ہی توفیق سے ہے، تیری ہی عطا سے ہے۔ ابو لک بنعمتک علیہ وابو بذنبی، اور میں اقرار کرتا ہوں اپنے گناہ کا کہ میں تیری ان نعمتوں کا شکر نہیں کر سکتا، مجھ سے اتنی بے شمار نعمتوں کا شکر ادا نہیں ہو سکتا۔ اور شکر ادا تو کیا کرنا، نعمتیں شمار نہیں کی جا سکتی۔ ایک اللہ والے نے خط لکھا امام منصور کو رحمت اللہ علیہ کہ مجھے کوئی نصیحت کیجیے، تو انہوں نے خط کیا جواب کیا دیا، فقد اصبحت بنعم اللہ، فقد اصبحت بنعم اللہ، کہ میں شکر کرتا ہوں اللہ کی اتنی نعمتوں پر کہ میں حیران ہوں کہ ان نعمتوں کا کس طرح شکر کروں۔ لیکن ان نعمتوں میں کیا ہے؟ ایک بڑی نعمت یہ ہے کہ اللہ نے میرے عیوب پر پردے ڈال رکھے ہیں اور میری خوبیاں لوگوں کے دلوں زبانوں پر دے دی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ قد اصبح بی بنعم اللہ ما لا اوصیہ بقدر ما نوصیہ بجمیل ما نشرہ وبقبیح ما سترہ۔ میں حیران ہوں کہ میری جتنے عیوب ہیں اس پر پردہ ڈال دیا میرے اللہ نے، اور اللہ اکبر کبیرہ، اور جتنی خوبیاں ہیں وہ اللہ ذو الجلال نے اپنے بندوں کی زبان پر پھیلا دی۔ میں تو اس نعمت کا شکر نہیں کر سکتا۔ فقط اصبح بی من نعم اللہ، اتنی نعمتیں جس کا ہمیں شعور ہی نہیں ہے۔ یہ آنکھیں، ناخن ہیں، یہ بال ہیں، ناک میں بال ہیں، یہ پروٹے جس کو آپ کہتے ہیں، یہ چھپر، یہ ہلتے جلتے ہیں، یہ سانس آتا جاتا ہے۔ حافظ ابن قیم نے ذکر کیا ہے، حضرت داؤد علیہ السلام نے عرض کیا یا اللہ کون سی نعمت ہے جو بڑی ہی آسان اور سستی سی ہے اور ہے بڑی؟ اللہ ذو الجلال نے فرمایا داؤد
یہ میری کتنی بڑی نعمتیں ہیں جو سانس لیتے ہو اور تمہیں سانس لیتے ہوئے تکلیف بھی نہیں ہوتی۔ اس سے پوچھو جس کا سانس بند ہو جاتا ہے، جس کی سانس کی بیماری لگ جاتی ہے، وہ کیا ہوتا ہے؟ سانس چلانے والا وہ وینٹیلیٹر ہے، اس پر جناب انسان لگ جاتا ہے، اور اس وینٹیلیٹر کے ایک یومیہ خرچہ لاکھوں روپے کا ہے، لیکن یہ سانس 70 سال تک بھی مفت آ رہا ہے، کچھ نہیں اٹھ رہا۔ ابو لک بنعمتک علیہ، تیری نعمتوں کا میں اعتراف کرتا ہوں، وَأَبُوءُ بِذَنبِی، اور میں بھی اعتراف کرتا ہوں اپنے قصور کا کہ میں تیری ان نعمتوں کا شکر ادا نہیں کر سکتا۔ ایک تو گناہ ہے، ایک یہ بھی گناہ ہے کہ شکر نہیں کر سکتا۔ بات سمجھے؟ ایک یہ ہے کہ گناہ کیا، غلطی کی، لیکن شکر نہ کرنا یہ بھی گناہ ہے۔ من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ، اللہ کا کیا؟ جو انسان کسی اپنے ساتھی اور دوست اور مہربان جو اس سے بھلائی کرتا ہے، نیکی کرتا ہے، اچھائی کرتا ہے، اس کا شکریہ ادا نہیں کرتا، اللہ فرماتا ہے وہ میرا بھی نہیں شکریہ ادا کرتا۔ میں نے اتنی نعمتیں دی ہیں، یہ میرا کس طرح کرے گا جب اپنے ایک دوست اور ایک ساتھی کا شکر ادا نہیں کرتا اس کے کسی احسان کے اوپر، تو میرے اس پر کتنے احسانات ہیں، یہ میرا شکر کیسے کرے گا؟ من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ، جو اللہ کے بندوں کا شکر گزار نہیں ہے وہ اللہ کا بھی شکر گزار نہیں۔ اللہ اکبر کبیر۔ ابوء لک بنعمتک علیہ وابوء بذنبی، آگے کیا؟ فاغفر لی، بس اللہ مجھے معاف کر دے، اللہ مجھے معاف کر دے۔ فإنہ لا یغفر الذنوب الا انت، اللہ تیرے بغیر کوئی بخشنے والا، معاف کرنے والا ہے ہی نہیں۔ گناہ تیرا، نافرمانی تیری ہے، نافرمانی تیری ہے، معاف تو تو ہی کرے گا، تیرے علاوہ اور کوئی معاف نہیں کرے گا۔ حدیث میں آتا ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا، حدیث قدسی ہے، صحیح مسلم کی روایت ہے، اللہ اکبر کبیرہ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، رب ذوالجلال والاکرام نے فرمایا، حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، یقول اللہ عز وجل من علم منکم انی ذو قدرت علی المغفرۃ ثم استغفرنی غفرت له ولا ابالی۔ اللہ فرماتے ہیں کہ جو آدمی یہ سمجھتا ہے کہ اللہ تو قادر ہے میرے سارے گناہ معاف کرنے پر، اللہ قادر ہے، اللہ نے تو یہی کہنا ہے جاؤ معاف کر دیں، اللہ قادر ہے۔ اللہ فرماتا ہے ثم استغفرنی، پھر وہ مجھ سے بخشش مانگتا ہے، یا اللہ مجھے معاف کر دے، تو قادر ہے، تجھ سے اگر معاف کر دے مجھ جیسے گناہگار کو، تو کوئی پوچھ سکتا ہے کہ اس کو کیوں معاف کیا ہے؟ کوئی تو اس سے پوچھنے والا ہے۔ لا تسأل عما یفعل، جو چاہے اللہ ذوالجلال کرے۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں، اللہ ذوالجلال فرماتے ہیں غفرت له ولا ابالی، میں اس کو معاف کر دیتا ہوں اور جب معاف کرنے پر مجھے کوئی پرواہ نہیں۔ حکومت کے ہاتھوں تو آدمی چھوٹ جائے تو حکومت کو لالے پڑ جاتے ہیں، لیکن اللہ فرماتے ہیں میں اس کو چھوڑ دوں مجھے کوئی پرواہ نہیں۔ بے نیاز، اس لیے بے نیاز ذات کون ہے؟ صرف اللہ ہے، جو واحد ہے، اکیلا ہے اور سب پر غالب۔ اس لیے آخر میں کیا کہتا ہے؟ فاغفر لی فإنہ لا یغفر الذنوب الا انت، اور واقعہ اکثر حقیقت بھی یہ ہے۔ اللہ اکبر، حضرت ابراہیم علیہ السلام ہو، حضرت موسیٰ علیہ السلام ہو، حضرت آدم علیہ السلام ہو، حضرت محمد رسول اللہ ہو صلی اللہ علیہ وسلم، سب نے اللہ سے کیا دعائیں کی ہیں؟ فاغفر لی، اللہ مجھے معاف کر۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے کلمات ہے
انت ولینا فاغفر لنا ورحمنا وانت خیر الغافرین۔ اللہ اپنے نبی سے فرماتا ہے وقل رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، میرے نبی یہ کہو یا اللہ مجھے معاف کر دے، رب اغفر وارحم اور رحمت فرما، رب اغفر وقل رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، سب سے بہتر رحم کرنے والا تھا۔ انبیاء نے بھی یہی کہا، اسی کی تعلیم انبیاء نے امت کو دی، اور ہمارے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ہم کو اس کی تعلیم دی، اور اس دعا کو پھر نبی علیہ السلام نے سید الاستغفار کہا۔ امید رکھتا ہوں کہ کچھ تو سمجھے ہوں گے نا کہ یہ سید الاستغفار کیوں ہے۔ اس میں عبدیت کے اظہار کی بھی انتہا ہے، اللہ کی قدرت کاملہ کا بھی اظہار ہے، اللہ کی عبدیت کا بھی اظہار ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی قدرت کاملہ کا بھی اظہار اور اعتراف۔ جب انسان ان سب چیزوں کو اقرار اور اعتراف کر کے اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا لیتا ہے تو اللہ کا وعدہ ہے کہ میں اس کو معاف کر دیتا ہوں۔ اللہ ہمیں بھی معاف فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔